واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 103 اپنا اسلامک اسٹوڈیو بدو ملازم ان کے درمیان آ گیا۔ نوشی اسے ڈانٹنے اور دھمکانے لگی کہ وہ درمیان سے ہٹ جائے، لیکن وہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نوشی پر ایسی کیفیت طاری ہے کہ اپنے منگیتر کے سینے میں تلوار ہی اتار دے گی۔ نوشی منگیتر کو مقابلے کے لیے للکار رہی تھی، لیکن منگیتر تلوار نیام سے نکال ہی نہیں رہا تھا۔ ملازم نے ایک طرف ہو کر نوشی کی تلوار والے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی۔ وہ کلائی چھڑانے لگی تو منگیتر کو اس پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ اس نے پیچھے ہو کر نوشی کی کمر میں بازو ڈالے اور اسے جکڑ لیا۔ نوشی آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ چھوڑ دو اسے، ایک آواز گرجی۔ تینوں بے حس و حرکت ہو گئے اور جہاں تھے وہیں رہے۔ پھر آہستہ آہستہ سیدھے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے آواز آئی تھی۔ وہ ایک گھڑ سوار تھا، کالی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، عمر میں 30 سال کے لگ بھگ، اور وہ تنومند دراز قد آدمی تھا۔ اس کا لباس ایسا تھا جیسے بدھوں کے سردار اور سرکردہ افراد پہنا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ دیکھنے والے پر اثر انداز ہوتے۔ اس کی شخصیت نوشی اور اس کے منگیتر پر کچھ ایسی اثر انداز ہوئی کہ نوشی نے تلوار نیچے کر لی اور اسے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کے منگیتر پر بھی ایسا ہی اثر ہوا تھا، وہ بھی چپ چاپ اس شخص کو دیکھنے لگا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان دونوں پر اس شخص کا رعب طاری ہو گیا ہے۔ بدھو بیچارہ تو تھا ہی ملازم، اس لیے وہ الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گھڑ سوار ان کے قریب آیا اور ان کے ارد گرد خاموشی سے گھوما اور انہیں دیکھتا رہا۔ آخر اس نے گھوڑا روکا اور نوشی سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ نوشی جیسے اچانک بیدار ہو گئی ہو، اس نے فخریہ لہجے میں اسے بتایا کہ وہ ایک جرنیل کی بیٹی ہے اور اس کا تعلق ہرکل کے شاہی خاندان سے ہے۔ یہ میرا منگیتر ہے، نوشی نے جواب دیا۔ یہ فوج میں عہدے دار ہے اور یہ ہمارا ملازم ہے۔ مجھے تمہارے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، اس شخص نے گھوڑا روک کر کہا، لیکن میں نے کچھ اور دیکھا تھا، تمہیں اس لیے دخل دے رہا ہوں کہ تم لوگ میرے علاقے میں ہو اور میرا فرض ہے کہ جو کوئی مصیبت میں ہو اس کی مدد کروں۔ اے لڑکی، تم شاہی خاندان کی لڑکی ہو یا کسی غریب آدمی کی بیٹی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم پر یہ دونوں زبردستی کر رہے تھے، کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے تم میری کچھ مدد کر سکو، نوشی نے کہا۔ یہ دونوں مجھ پر ویسے زبردستی نہیں کر رہے تھے جو تم سمجھ رہے ہو۔ یہ مجھے واپس اپنے ماں باپ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، یہ میرے دشمن نہیں۔ پہلے میری بات کا جواب دو، نوشی کے منگیتر نے اس آدمی سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں اس قابل سمجھتا ہوں کہ تمہاری عزت کروں۔ میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی مدد کے لیے رک گئے ہو۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کر اور آرام سے بات کریں؟ اس آدمی نے کہا۔ یہ تینوں اور وہ آدمی اپنے گھوڑے کھلے چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میرا نام سیلی نوش ہے، اس اجنبی نے کہا۔ میں اصل مصری بدھو ہوں اور عیسائیت میرا مذہب ہے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار تو نہیں ہوں، لیکن تمام قبیلوں کے سردار میری عزت اس طرح کرتے ہیں جیسے میں سب کا سردار ہوں۔ تم کس کے وفادار ہو؟ نوشی نے پوچھا۔ اپنے بدھوؤں کے یا شاہ روم کے؟ شاہ روم کو میں اپنا بادشاہ سمجھتا ہوں، سیلی نوش نے جواب دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کہا ہے کہ تم شاہی خاندان کی لڑکی ہو تو میں نے تمہارے ڈر سے اپنی وفاداری بتائی ہے۔ میں شاہ روم ہرکل کا وفادار ہوں اور اس کی عیسائیت کو مانتا ہوں۔ میں نہیں مانتی، نوشی نے کہا۔ تم شاہ روم کے وفادار ہوتے تو تمہارے قبیلے کے تمام جوان آدمی شاہ روم کی فوج میں ہوتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں نے عریش کے بعد فرما پر بھی قبضہ کر لیا ہے؟ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ فرما کی فوج کی کمان میرے باپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بھی سن لو کہ میں اپنے باپ اور اپنے اس منگیتر کو بزدل اور بھگوڑا سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنی وفاداری کی بات کی ہے، سیلی نوش نے کہا۔ بدھوؤں کے قبائل کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ بہت عرصہ پہلے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ فوج میں شامل ہو جائیں، لیکن بدھوؤں نے انکار کر دیا۔ وہ آزاد لوگ ہیں، کسی کا حکم نہیں مانتے۔ انہیں تم اپنے راستے پر چلانا چاہو تو اس طریقے سے بات کرو جو ان کے دلوں کو اچھی لگے۔ اگر انہیں اپنی رعایا سمجھ کر مویشیوں کی طرح ہانکنا چاہو گی تو وہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے، نوشی نے پوچھا، کہ 3,500–4,000 بدھو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں؟
مجھے معلوم ہے، سیلی نوش نے نوشی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی ایسا آدمی بات کرو جو مسلمانوں کی طرح بات کرنا جانتا ہو اور اس کا رویہ مسلمانوں جیسا ہو۔ پہلے یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو، اور یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ منگیتر بات کیوں نہیں کرتا، یہ بھی بات کرے گا۔ نوشی نے اپنے منگیتر کے متعلق کہا، پہلے مجھ سے سن لو کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں بدھوؤں کی ایک فوج بنانا چاہتی ہوں۔ میرا یہ ملازم مجھے اپنے ساتھ لایا ہے، یہ انہیں بدھوؤں کے ایک قبیلے کا فرد ہے۔ یہ مجھے ایک جادوگر ہامون کے پاس لے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بدھو اسے مانتے ہیں۔ کیا اس مسئلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میں ہامون کو جانتا ہوں، سیلی نوش نے کہا۔ کہو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں اس لیے تمہارے ساتھ چلوں گا کہ میری وفاداری رومیوں سے ہے۔ نوشی نے سیلی نوش کے ساتھ وہ ساری باتیں کی جو وہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اور پھر منگیتر کے ساتھ اور بدھو ملازم کے ساتھ بھی کر چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کس طرح اس ملازم کو ساتھ لے کر اپنے خاندان سے نظر بچا کر الگ ہوئی اور چھپتی چھپاتی اس طرف آ گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ منگیتر کس طرح اس کے پیچھے آیا اور یہاں آ کر اسے آن لیا۔ یہ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، نوشی نے کہا۔ یہ بیچارہ تو میرا ملازم ہے، اس لیے میرا ساتھ دے رہا ہے، لیکن منگیتر مجھے واپس لے جانے آیا تھا۔ میں سلطنت روم کی ان پر اپنی محبت ہی نہیں اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ تم سوچو، ملک شام ہم سے چھن گیا ہے اور مسلمان مصر کا دوسرا بڑا شہر بھی ہم سے لے چکے ہیں۔ ہم جب تک قومی جذبے کی شدت سے پاگل نہیں ہو جائیں گے، ان مسلمانوں کو جو دراصل عرب کے بدھو ہیں پیچھے نہیں دھکیل سکیں گے۔ ان سے ہمیں ملک شام بھی لینا ہے۔ آفرین، سیلی نوش نے کہا، تمہارے اس جذبے کی قدر صرف میں کر سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ بدھوؤں کی ایک فوج تیار ہو جائے گی، لیکن پہلے ہامون کے ساتھ بات کرنی ہو۔ میں پہلے زبردستی والی بات صاف کر دوں، نوشی نے کہا۔ میرے قومی جذبے کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میں نے تلوار نکال لی تھی اور تم نہ آ جاتے تو میں منگیتر کو قتل کر دیتی یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ ان دونوں نے مجھ سے تلوار چھیننے کے لیے مجھے جکڑ لیا تھا اور تم آ گئے۔ دیکھ شہزادی، سیلی نوش نے کہا، ان کا تم پر یہ جبر غلط نہیں تھا۔ جس کام کے لیے تم آئے ہو یہ تم جیسی ایک لڑکی کے بس کی بات نہیں۔ تمہاری عمر اور تمہارا حسن ایسا ہے کہ ہمارے کسی مذہبی پیشوا کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ قبیلوں کے سردار آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں۔ اب تمہارا منگیتر بھی آ گیا ہے اور میں بھی آ گیا ہوں۔ میں جا تو کہیں اور رہا تھا، لیکن مجھ میں بھی وہ جذبہ ہے جو تمہیں پاگل کیے ہوئے ہے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کام دو ہیں، نوشی نے کہا۔ ایک یہ کہ ان بدھوؤں کو رومی فوج میں لانا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ جو بدھو مسلمانوں کے پاس چلے گئے ہیں انہیں مسلمانوں کے خلاف بدظن کر کے واپس لانا ہے۔ یہ دوسرا کام آسان نہیں، سیلی نوش نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کچھ آدمی وہاں بھیجنے پڑیں گے جو یہ ظاہر کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے کردار سے بہت ہی متاثر ہیں۔ پھر یہ آدمی در پردہ ایسے حالات پیدا کر لیں گے جو بدھوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بدظن کریں گے۔ اس کے بعد سیلی نوش نے ایسی دانش مندانہ باتیں کی کہ نوشی اور اس کا منگیتر اس سے پوری طرح متاثر ہو گئے، اور منگیتر نے نوشی کو واپس لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سیلی نوش کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تم فوج میں عہدے دار ہو اور شاہی خاندان کے فرد بھی ہو، سیلی نوش نے نوشی کے منگیتر سے کہا۔ تم وہ باتیں بھی جانتے ہوگے جو فوج کے بعض بڑے افسروں کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ عریش کے بعد مسلمانوں نے فرما جیسا شہر بھی فتح کر لیا ہے، جس کے متعلق اب تک یہی سنا جا رہا تھا کہ اس شہر کو کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پہاڑی پر آباد کیا گیا ہے اور اس کی ایک نہیں کئی قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے، اور اگر 3-3.5 ہزار بدھو ان سے جا ملے ہیں پھر بھی رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی رومی فوج کے سائے میں گم ہو جاتی ہے۔ اس شکست کی ایک وجہ ہے، منگیتر نے کہا۔ مقوقس اور اطرابون نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اور آگے آنے دیا جائے، اس سے یہ حملہ آور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ مصر کو فتح کر لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ نوشی کے منگیتر نے وہ تمام وجوہات تفصیل سے بیان کی جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ رومی فوج کو ایک ذمہ داری یہ بھی سونپی گئی ہے کہ وہ قبطی عیسائیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ بغاوت
कर देंगे। इस तरह रूमी फौज सारे मुल्क में बिखर गई है, जो एक कमजोरी है। इससे आगे बिलबीस एक और बड़ा शहर है, सेली नोश ने कहा। क्या इस शहर का दिफा भी कमजोर रखा जाएगा ताकि मुसलमान और आगे आ जाएं? शायद नहीं, मंगेतर ने जवाब दिया। जहां तक मैं जानता हूं, बिलबीस मुसलमानों के लिए एक फंदा होगा जिसमें वो आकर निकल नहीं सकेंगे। वहां मकोकस या अतराबुन फौज की क़यादत संभालेगा। मुसलमानों को पीछे से कुमक नहीं मिल रही, वजह मालूम नहीं। हम मदीना तक अपने जासूस भेज रहे हैं जो वहां की कमजोरियां भी बताएंगे। नोशी का मंगेतर सेली नोश से इस कदर मुतासिर हो गया था कि इसने कुछ गहरे राज की फौजी बातें भी इसे बता दी। सेली नोश का अंदाजा ऐसा था जैसे वो जंगी और सियासी उमूर को बड़ी अच्छी तरह समझता है। बहुत सी बातें कह सुन लेकर सेली नोश ने इन्हें कहा कि चलो अब हामून के पास चलते हैं। अब इन्हें बुद्दू मुलाजिम की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हामून का ठिकाना सही तौर पर इसे ही मालूम था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 104 में देखना मत भूलिएगा।